سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ صنعت کیا ہے. کلام میں لفظی اور معنوی حسن کو بڑھانے کے لیے لفظوں کو خاص انداز سے برتا جاتا ہے, اسے صنعت کہتے ہیں. کسے صنعت کہتے ہیں؟ کہ کلام کے حسن کو نکھارنے کے لیے. یہاں پر بات صرف یہ, اگر آپ کلام کو لیں تو یہاں ضروری نہیں ہے کہ صرف شاعری ہی ہو, مضامین میں بھی صنعتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم سے پوچھا شعری صنعتوں کے بارے میں جاتا ہے, ورنہ یہ ساری صنعتیں جو ہے یہ اپنے مضامین میں بھی استعمال ہوتی ہے. لفظوں کو خاص انداز میں برتا جاتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں. لفظی اور معنوی حسن کو بڑھانے, ایک تو ظاہری حسن بڑھتا ہے یعنی پڑھنے والے کو الفاظ اچھے لگتے ہیں, اور دوسرا حسن جو بڑھتا ہے وہ بڑھتا ہے معنوی, معنی زیادہ اچھے ہوتے جاتے ہیں. جو سادہ معنی ہوں گے وہ بھی دلچسپ معلوم ہوتے ہیں. جی وعلیکم السلام شیخ این ایف, جسے صنعت کہتے ہیں. علم بدیع آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے کس کا علم؟ صنعت کا علم ہے. یہ پوچھ سکتا ہے کہ علم بدیع کیا ہے, جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑھے علم صرف, اس سے بعد ہم پڑھ رہے تھے علم بیان. علم بیان ہم پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے کہ بیان کا علم کیا ہے. اگر آپ لوگ یوٹیوب لیکچر بھی دیکھے ہوں گے تو اس میں کچھ صنعتوں کے بارے میں تو بات کر لی گئی تھی, کیونکہ وہ اس میں آپشن میں تھے کچھ سوالات ایسے جس میں وہ صنعتیں بھی تھیں. جی اسما وعلیکم السلام. تو یہاں پر اب ہم آ چکے ہیں علم بدیع کی طرف, علم بیان اور علم صرف سے ہوتے ہوئے. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں الفاظ کا علم حاصل کرنا تھا. جب ہم الفاظ کو سمجھیں گے, الفاظ کو جانیں گے, اس کے بعد ہی ہم علم اس کی طرف آئے تھے. کس علم کی طرف آئے تھے؟ علم نحو, جملے کے علم کی طرف. ہم بتدریج آگے بڑھے. اگر آپ لوگ نوٹس کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تھا ہمارا علم صرف یعنی کہ الفاظ کا علم. پھر اس کے بعد ہم آئے تھے علم نحو یعنی کہ جملے یعنی کلمے کا علم لیے تھے. پھر اس کے بعد آئے تھے ہم علم بدیع کی طرف اب آئے ہیں, اور حسن بیان ہم ساتھوں ساتھ سمجھتے جا رہے ہیں. یہ دو علم ہم بنیادی جو ہے وہ لے چکے ہیں. عظما جی وعلیکم السلام. ہم اب دیکھتے ہیں علمی بدیع کی کتنی شاخیں ہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی یاد دہانی کے ساتھ سمجھنا ہے کہ علم بدیع کی 2 شاخیں ہیں. علم بدیع میں بھی 2 شاخیں نکلتی ہیں. ثنائے معنی. ثنائے معنی کیا ہے؟ اس صنعت میں لفظوں کے بجائے معنی پر زور. معنوی, ثنائے معنوی. ثنائے معنوی کیا ہوتی ہے؟ معنوی کا مطلب ہی معنی سے ہے, یعنی کہ معنی والی صنعت. ایسی صنعتیں جو ہاں جی, یہ نوٹس آپ کو گروپ پر ڈال دی جائے گی تاکہ آپ لوگ یاد بھی کر لیں. اگر اس میں سے کوئی سوال نکلتے ہو تو اگلے لیکچر میں پوچھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ. اوماج یعنی مجموعہ. ایسے الفاظ استعمال کرنا جب سے مجموعی طور پر جس سے مجموعی طور پر 2 معنی حاصل ہوتے ہیں, اور صراحت یعنی سمجھ کسی خاص معنی کی نہ ہو. اوماج کی مثال دیکھیں. دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر. کیا کہہ رہے ہیں کہ مرزا غالب کا شعر ہے یہ کہ دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر, کچھ تو پیغام زبانی اور ہے, کوہ رندن زندگانی اور ہے, اب کے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے. بارہا دیکھی ہے ان کی رنجشیں, پر اب کے کچھ سرگرانی اور ہے. یہ غزل ہے. غزل کا شعر ہے کہ دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ پر, کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. یہاں پر منہ دیکھتا ہے, یہ جو منہ دیکھنا ہے نا, یہ ہے محاورہ. جو یہ ایسی بات ہے کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ منہ دیکھ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ بولوں کہ نہ بولوں. اس میں شاید دوسرے مصرے میں پھر کہتے ہیں کہ کچھ تو پیغام زبانی اور ہے, یعنی وہ
اس طرح میرا چہرہ دیکھ رہا ہے. جیسے خط کے علاوہ بھی کچھ کہا گیا کہ یہ بھی کہہ دینا خط دیتے ہوئے، یہ بات بھی کرانا، اس لیے وہ منہ دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کوئی بات ہے جو وہ بولتے ہوئے جھجک رہا ہے، جیسے کہ آئندہ آپ خط نہ لکھیں، یا کچھ ایسی بات ہے جو اچھی بات ہے وہ سوچ رہا ہے بول دوں. تو یہ منہ دیکھنا جو ہوتا ہے، یہ اس میں اصطلاحاً اس سے جب مجموعی پتہ دو معنی حاصل ہوتے ہیں. ایک تو منہ دیکھتا ہے، ایسے بھی کہہ سکتا، آپ اس کو دو طرح سے لے سکتے ہیں. ایک تو منہ دیکھنا یہ کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہہ نہیں پا رہا ہے، اور ایک یہ کہ وہ منہ دیکھتا ہے. میرا سمپل یہ اس کو اگر ہم مانوی لحاظ سے، لفظی لحاظ سے دیکھیں تو ہاں بھائی وہ منہ دیکھتا ہے، مگر اگر لغوی لحاظ سے دیکھیں، مانوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ منہ کیوں دیکھتا ہے، کیونکہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کو کچھ زبانی بھی کہنے کے لیے کہا گیا ہے. اب ایہام، ایہام لفظ بنا ہے ہمارا وہم سے. ایہام کے معنی ہے وہم میں ڈالنا، اور توریہ کے معنی ہے چھپانا. اپنے وہم میں ڈالتے، کوئی چیز جب چھپائی جاتی ہے تو وہ ہمیں وہم میں ڈالتی ہے کہ کیا ہے وہ. کلام میں ایسا لفظ لانا جس سے تھوڑی دیر کے لیے وہم ہو جائے کہ اصل معنی کیا ہے. ایسے لفظ کے عموماً دو معنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس میں دو معنی ہوتے ہیں، اسی لیے بندہ وہم میں پڑ جاتا ہے کہ یہ معنی ہے کہ وہ معنی ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے اس کا شعر. ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا. یہاں پہ کیا بات ہے دیکھیں جی، موسیٰ سے موسیٰ کا وہم ہوتا ہے. ہجر میں گھل گھل کر آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں کیا ہو گیا؟ موسیٰ ہو گیا. اب یہاں پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں؟ ایک طرف ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ حضرت مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر لگ رہا ہے عیسیٰ مسیح بھی کہتے ہیں نا، یسوع مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یہاں لگ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا. تو یہاں پہ ایک تو یہ وہم ہو رہا ہے، مگر بات نہیں ہے ایسی. یہاں موسیٰ لکھا ہے، ہم اگر پھر سے غور کریں تو موسیٰ نہیں لکھا ہے، یہاں موسیٰ لکھا ہے. موسیٰ کا معنی ہوتا ہے بال کی طرح گھل گھل کر آدھا ہو گیا، یعنی میں اتنا دبلا ہو گیا، اتنا گھٹ کا ڈھانچہ ہو گیا کہ اب میں بال برابر ہو گیا. یا اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ میرے جو جذبات تھے وہ اب بہت زیادہ کمزور ہو گئے. جیسے بال جھڑ جاتے ہیں، بال گر جاتے ہیں، اسی طرح میرے جو جذبات تھے وہ ہجر میں اتنے وہ کمزور ہو گئے کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں، وہ بکھر رہے ہیں. تو ہم نے اس کو دو معنی میں لیا جا سکتا ہے. اب اس کا ایک اور شعر ہے جو وہم میں ڈالتا ہے ہمیں. دیکھیں، شب سے جو مسجد میں پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے. اب آپ اس کے کیا سمجھیں گی کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، کہ یہ جو مومن جا کر پھنس گئے، مومن خاں مومن جو رات کو جا کر مسجد میں پھنس گئے، یعنی کہ کچھ وجہ ایسی ہوگی کہ وہ مسجد میں ٹھہراؤ کر لیے، تو رات کاٹی خدا خدا کر کے. یہاں پر بات کیا ہو رہی کہ وہ بہت عبادت میں رات گزار رہے تھے، وہ رات بھر عبادت کرتے رہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ شعر میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ رات کاٹی خدا خدا کر کے؟ دیکھیں جی، یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ان سے رات ہی نہیں کٹ رہی تھی. میں کدے میں رات گزارنے والے جب مسجد میں رات گزارنے کو آئے تو رات خدا خدا کر کے کٹی، یعنی کہ بڑی مشکل سے. خدا خدا کرنا، خدا خدا کرتے محاورہ بھی ہے. اگر آپ کو محاورے کا علم ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ خدا خدا کرتے میں یہاں پہنچا، خدا خدا کرتے وہ وقت بھی گزر گیا، یعنی کہ وہ اللہ اللہ کرتے نہیں گزرا، وہ بہت مشکل سے گزرا ہے. کیونکہ ہم مشکلات میں خدا کو ہی یاد کرتے. اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنا مشکل ہو کہ خدا خدا کرتے گزری، یعنی وہ مسجد میں جانے کے عادی نہیں تھے، اس لیے وہ وہاں جب گئے تو پھنسے ہوئے معلوم. اس سے ہم اصل معنی اس طرح سے سمجھ سکتے کہ یہاں پھنسے جب لکھا ہے، یعنی کہ جا پھنسے، جا کر بہت خوش نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے. اسی لیے ہم دوسرے مصرے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی وہ خدا خدا کرتے کا کیا مطلب ہے.
اب آتے ہیں تضاد کی طرف. یہ دم مشہور چیز ہے, ہم بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں, 9th سے ہی, نہیں 9th بھی نہیں بلکہ 7ویں 8ویں سے ہی, کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی کیا ہو, ضد ہو, ایک دوسرے کی کیا ہو, الٹ ہو. ضد کا معنی ہے الٹ. بچہ ضد کر رہا ہے, یعنی کہ بچہ جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں مان رہا, وہ کچھ اپنی الگ کہہ رہے. الگ بات کرنا, متضاد بات کرنا کیا ہوتا ہے, ضد ہوتا ہے. صنعت تضاد کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد. مثال ہے عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند. کیا ہوا؟ عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند, یعنی رات بہت جاگے صبح ہوئی آرام کیا. یہاں پر کون کون سے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں, یا آپ لوگ مجھے بتائیے, تاکہ مجھے بھی پتہ لگے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. یہ شعر میں کیا ہے؟ الفاظ ضد. عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند. وعلیکم السلام. آپ بتائیں جی, یہ کہ عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند, یعنی رات بہت جاگے صبح ہوئی آرام کیا. یہاں پر کون کون سے الفاظ ہیں؟ یہاں 2 جوڑی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک وہ ہنٹ دے دیتی ہوں کہ بھئی یہاں 2 جوڑی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے. اب آپ لوگ سمجھیں کہ یہ دونوں کیا ضد ہے. میں آگے جا کر پھر بعد میں جب آپ لوگوں کو جواب آ جائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ہاں جی, رات اور صبح. بالکل جی, رات اور صبح ایک دوسرے کی ضد ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری جوڑی بھی بتائیے کہ دوسری جوڑی کون سی ہے, تاکہ میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دوسری جوڑی کون سی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے رات اور دن وہ بتا دے, آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھائی دوسری جوڑی بھی بتائیے. ویسے بھی آپ لوگوں کو اتنی اردو آنا چاہیے اگر آپ میرے طالب علم ہیں تو. مبالغہ, کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. مبالغہ آرائی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں, بات چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. یہ صرف اشعار میں نہیں ہوتا, یہ جملوں میں بھی ہوتا ہے. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر, بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ گرمی کی شدت سے شاعر کہہ رہا ہے کہ جو دانا گر رہا تھا زمین پر وہ بھن جا رہا تھا. دیکھیں یہ کیا ہے, جو ہے یہ چیز ہے مبالغہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو گیا. اردو ادب کب سے اسٹارٹ ہوگا جی؟ یہ اردو ادب شروع ہو گئی, ایک طرح سے اردو ادب ہی ہے. اردو ادب ہی ہے یہ چیزیں جو ہے. اردو ادب میں آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اردو نثر کب شروع ہوگا, تو نثر اس کے بعد جب اشعار ختم ہوں گے, شعر نظم حصہ نظم ہمارا ختم ہو جائے گا, تو پھر حصہ نثر شروع ہوگا. شاعر مصنفوں کے بارے میں کب سے پڑھائیں گے؟ ہاں جی, شاعر اور مصنفین کے بارے میں پڑھایا جائے گا جب یہ ختم ہوگا تب. کی آنکھیں موٹی جیسی, ان کی آنکھیں اچھا جی موتی جیسی ہیں. جیسی ہے یہ چیز تو ہے بھائی, ان کی آنکھیں موتی جیسی ہے, یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں کہ مبالغہ نہیں ہے, یہ تشبیہ ہے. میں ان کی آنکھوں کو کیا کہہ رہی ہوں, موتی سے کیا کر رہی ہوں, تشبیہ دے رہی ہوں, مبالغہ نہیں کہہ رہی ہوں. مبالغہ ہاں جی, ثنا کوثر بالکل ٹھیک. جوانی اور پیری یہ بھی ہے متضاد الفاظ. میں یہی سننا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ پہچان سکتے ہیں کہ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ جوانی اور پیری بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے. پیری کا مطلب ہوتا ہے بزرگی. اس کے لیے اس طرح بھی سمجھیں کہ پیر و مرشد جو ہوتے ہیں, مرشد جب کسی کہ مرید ہوتا ہے کوئی تو پیر کہتے ہیں, پیر یعنی بزرگ. اس کے علاوہ گانا بھی ہے پیری میں, کیا ایسا کچھ ہے, دل تو بچہ ہے جی کا گانا ہے جو پیری میں کچھ ہے ایسا, وہ اس میں شعر. تو یہاں پہ 2 جوڑیاں تھی, ایک تھی صبح شام اور ایک تھی اپنی پیری اور جوانی. بالکل ٹھیک. ہاں جی, اب آتے ہیں کہ مبالغہ ہے بات چڑھا کر پیش کرنا. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر, بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں.
ہم رونے پر آ جائیں تو دریا بہا دے، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مبالغہ ہے کہ ہم رونے پر آ جائیں تو دریا بہا دیں، اتنا نہیں رو سکتے ہم کہ دریا بہہ اٹھ جائے، اتنا زیادہ آنسو ہمارے پاس نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ شاعر مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ آتے ہیں اگلے، صنعت تلمیح، جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، اگر آپ یوٹیوب کی ویڈیو کو جوائن کیے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ تلمیح کیا ہے۔ تم جیو ہزاروں سال، یہ تو دعا ہے کہ آپ جیے ہزاروں سال، یہ ہے مبالغہ آمیزی ہے، بالکل ہے اس میں مبالغہ، مگر صحیح ہے، اس کو مبالغے میں آپ لے لیجئے۔ تو آتے ہیں صنعت تلمیح کی طرف۔ اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا صنعت تلمیح کیا ہے، پھر بھی میں اگر ایک بار جب یہ موضوع نکلا ہے تو میں ریوائز کروا دیتی ہوں کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، فرضی حقائق یا مذہبی عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت تلمیح ہی کہتے ہیں۔ نعرے نمرود کو کیا گلزار، یہی مثال کے ذریعے میں سمجھائی تھی اس میں بھی کہ بھائی نعرے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ تو یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ دوست کو بچا لینے والی بات جو ہے یہ اشارہ کرتی ہے، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کم ہو جاؤ، ہاں جی، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ یہاں پر بات ہے خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ تو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ یہاں پر پھر جو ہے نمرود کے وہ قصے کی طرف ہے، کنعان کا بادشاہ تھا جو آگ میں ڈال رہا تھا، تو دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ اس کے علاوہ بھی بہترین مثالیں ہیں صنعت تلمیح کی، جس میں کسی نہ کسی واقعے کی یا قصے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو قصہ سمجھ آ جائے گا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تلمیح کا شعر ہے، ضروری نہیں ہے مذہبی واقعہ، کوئی فرضی حکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کربلا بھی آئے گا، جی نہیں، اس میں کربلا نہیں ہے، کربلا والی بات میں نمرود بھی نہیں ہے اور آگ بھی نہیں ہے، وہاں پانی والی بات ہے، یزید والی بات ہے یہ۔ ہاں اگر کربلا کے حوالے سے بھی کوئی شعر ہے، شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اگر کربلا کے حوالے سے کوئی شعر ہو، ہاں جی، کربلا کے حوالے سے بھی کوئی شعر ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ آپشن میں تلمیح اگر دیا ہے صنعت تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ لکھا رہے گا، ہو سکتا ہے لکھ دیں کربلائی مرثیہ، کیونکہ مرثیہ میں خاص شعبہ ہے جو صرف اور صرف کربلا پہ ہے۔ ہاں جی، یارو شب فراق میں رویا اس قدر، ہاں فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پر پانی قمر قمر۔ یہ بڑی مبالغہ آرائی والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوتھے آسمان تک پانی جا پہنچے رونے سے۔ ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کربلائی مرثیہ اگر وہ تلمیح میں پوچھتا ہے، آپشن میں کربلائی مرثیہ کا آپشن نہیں دیتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کربلا والا واقعہ تلمیح ہے، وہ اگر کربلائی مرثیہ دے دیتا ہے تو وہ مرثیہ ہے، کیونکہ اس کی خاص موضوع نکلتا ہے۔ صنعت تشبیہ کی طرف آتے ہیں۔ صنعت تشبیہ، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جیسے، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جیسے، ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ زندگی جیسے کسی مفلس کی قبا، یہ مفلس کا کیا ہے؟ قبا یعنی کہ لباس، ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک تکلیف سے، ایک زخم سے جب میری قبا، یعنی کہ وہ جسم ہی کی بات کر رہے ہیں، حوالہ لیا گیا ہے لباس کا جبکہ ہے وہ جسم۔ ہاں جی، حوالے سے ہی پوچھ رہی ہیں، ہاں جی، کربلا کے حوالے سے اگر دیا ہے تو تلمیح، ورنہ پھر
اگر کربلائی مرثیہ کا آپشن دیا ہے تو کربلائی مرثیہ. زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے, جیسے یعنی مفلس کا جیسے کہ جسم ہے, ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں, یعنی کہ ایک زخم سے جب میرا دل ٹوٹتا ہے یا میرا لباس پھٹتا ہے, مفلس کی قبا, یہاں پہ مفلس کا قبا لے رہے ہیں تو یعنی غریب کی قبا ہے. جیسے کہ ہر گھڑی درد کے پیوند, یعنی کہ میرے پاس جو پیوند بھی لگتے ہیں, پیوند کاری بھی جو ہوتی ہے وہ بھی درد کی ہوتی ہے, یعنی کہ زخم کو بھرنے کا مرہم بھی درد ہی دیا جاتا ہے, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ بات پوچھی جا رہی ہے.